کائنات میں کوئی مہلکات سے مہلکات ثانی ہو، قاتل ہو، اگر میرے پاس آ گیا تو میں اس کو معاف کر کے رہوں گا ایک شرط پر، پیچھے میرے ساتھ وہ مشرک بن کر آیا ہو۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب ہے، جو کتاب یہ کہہ جائے اور جو اس کی تفسیر بیان کر دے ہمارا نبی اور وہ ثابت ہو جائے، اس سے جو اعراض کرے اس کے علاوہ اپنی چلائے تو وہ طاغوت کا پرستار ہے، اور جس کی بات مسلمانوں میں مانتا ہے وہ طاغوت ہے۔ اور آج دنیا میں طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، کوئی ایک مطلب نہیں ہے جو یہ نہ مانتا ہو کہ اللہ کی کتاب پر کہنا چاہے وہ کہتی ہو، لیکن اس کے اندر استثناء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہرحال زندہ ہے اور قبر میں قیامت سے پہلے زندہ ہے، سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور اللہ کی بجائے جو اللہ فرماتا ہے اللہ ترجع الامور کل، سارے اعمال اللہ کے پاس فیصلے کے لیے پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ کیا ہے آج سارے امت مسلمہ کا کہ جہاں جو ہم درود پڑھے دور سے قبر پر تو خود سنتے ہیں، دور سے پڑھے تو رشتے عربی بھی نہیں جانتے کہ ہم نے اللہ کو مخاطب کیا ہے۔ اللہم صلی، وہ ان سارے اعمال کو لے کر یا اس درود کے الفاظ کو لے کر جا کر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کے اوپر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ شرک ہے کہ آج امت کے ہر وقت کے اندر دوڑ رہا ہے، اور اللہ اس گالی کو مالک فرماتا ہے ایک گالی بنتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور ابن آدم شتمنی، یہ کافر اور مشرک ایمان کے معاملے میں جو جدال پیدا کرتا ہے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ امت نمازی امت ہے۔ آج دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود نہیں ہے جو عبادات کے لحاظ سے اتنا وقت صرف کرے، اتنا مال لگائے حج اور زکات کے سلسلے میں، کس قدر عبادت گزار ہو، لیکن ایسی عبادت جس کے اندر ایمان کا معاملہ بگڑ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین کفروا اعمالهم، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد، کسی اور کو بھی پکارا جائے تو وہ بھی سن لے گا اور وہ بھی مدد کر سکتا ہے۔ یہ رحمت الہی کا ایک واسطہ سمجھ کر مارو اللہ کے بندوں کو لگاؤ نعرے۔ تو عقیدہ یہ ہو جائے کہ یہ قبر والا زندہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، قرآن نہیں انکار کر ڈالا جائے۔ جب اعمال اللہ کے پاس فیصلے کے لیے جانے کی بجائے بیچ میں روک لیے جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنا دیا جائے، تو بتائیے اس کے بعد یہ دیکھنے میں کتنی معمولی چیزیں ہیں، لیکن مالک فرماتا ہے کہ اعمال کے اوپر گھمنڈ کرنے والوں، اترانے والوں، مثلا الذین کفروا، ان کافروں کے اعمال کے اوپر نہ جانا جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے پہاڑ ایسے اعمالوں کی مثال یہ ہے کلمات، جیسے رات کا ڈھیر ہو، شدت بھی ہوئی تھی لیکن آصف ہے، چکر چلے، طوفان منڈے، آندھیاں چلے، اور یہ سارا جو رات کا ڈھیر ہے اس کے دوست کے اوپر ہو جائے، کچھ باقی نہ رہے۔ اسی طرح سے قیامت کے انصاف اور فیصلے کی آندھی چلنے دو، یہ نمازی اور عزیزوں کے ساتھ، یہ دھمن کے ساتھ اپنے کو کہنے والے کہ ایماندار ہم ہی ہیں، ہمارے ایمان کرم پر ہے، اور اس ایمان کی خرابی کے ساتھ کم سے کم دو یہ خرابیاں ساری کائنات کے اندر جتنے مومن گروہ اپنے مذہب سے وابستہ ہیں، جو اپنے کو کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث اور کوئی حنبلی کہتا ہے، سب کے اندر یہ عمل بغیر کسی اس کے انکار کی ضرورت نہیں ہو سکتی، ساری کتابیں بھری ہیں سارے ان کے نمبر۔ کوئی آج مسلم جس کے اللہ نے فرمایا کہ وہ سماعت المسلمین ان قبل کی حالہ، ان کو ہم نے مسلمان نام سے نکالا، سب نے بہت ڈالا، اس لیے صحیح بدلا انہوں نے کہ وہ مسلم نہیں رہے، تو اس کے بعد اب مسلم کہنا اپنے کو یہ ایک طرح کا دھوکہ تھا، اس لیے لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا تھا کہ ہاں اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو مرتد ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، فرمایا اگر تمہیں ایمان کے تقاضے پورے کرنے، طاغوت پر للکارنے اور باطل کے خلاف جان لگانے کا پوتا نہیں ہے، تم ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں چلنا چاہتے ہو، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ارتداد کا اعلان کر دو، کہہ دو کہ ہم ایماندار نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو آج ہم لوگ وہی کہتے ہیں، زبان سے کوئی اعتراض نہ کرے، دل میں نہ اترے، کیسے اترے؟ یہ منبر محراب ہے، ایمان کی بات کبھی نہیں چھوڑتے۔ باتیں کیا ہیں؟ کہیں جائیے تو یہ ہوگا 12 سال کی مثال کی، کہیں جائیے تو یہ ہوگا
اور یامین بجہ کہیں جائیے تو بزرگوں کے کتنے پوچھو پہلی چیز جس کے لیے اللہ نے بنایا کائنات کو، اور بنانے کے بعد انسان کو بھیج کر اس آزمائش میں ڈالا ہے، اور مالک فرماتا ہے کہ ہمیشہ جو کبھی گزرا ہے اس نے آ کر یہی بات اٹھائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ فرمایا کہ سارے رسول جو ہم نے بھیجے بغیر کسی ایک استثناء کے ایک ہی مسئلہ ایمان کا انہوں نے ہمیشہ اٹھایا ہے، اور پورا قرآن بیان کرتا ہے جو آیا ہے اس نے یہی بات اٹھائی ہے کہ یا قومی بدلنا ماں لکم من الہ غیرہ۔ اور آج یہ مسئلہ دنیا میں اس ذلت کے بعد جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے اگر ایمان میں خرابی کے ساتھ میرے پاس آ گئے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ظالم میرا حق تم نے مارا ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ پھر اب یہ حال ہوگا کہ نمازیوں بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تہجد گزار بھی تھے، حاجی کہلاتے تھے، لیکن ایمان کی خرابی کے ساتھ آئے ہو تو ظالم میرا حق چاہے تم نے ایک حق مارا ہو یا آدھا، تو یاد رکھو ایسی تمہارے لیے میں نے آپ کی چادریں خرابے تیار کر رکھی ہیں کہ چاروں طرف سے گھیر لیں۔ وہی یستغیث، اور جب کلیجہ پھک جائے گا تو یہ چوکیں گے، فریاد کریں گے، استغاثہ ان کا ہوگا۔ فریاد رسی کے لیے اللہ فرماتا ہے یغاثو، ہم ان کی فریاد رسی کریں گے، لیکن کس طرح سے؟ یغاثو بماء کالمہل، ایسا پانی ہم ان کو پلائیں گے جب پیئیں گے یہ ظالم مشرک اور کافر ایمان کے ساتھ دوا کرنے والے دنیا دار، ایمان کی بات کو دوا جانے والے، فضائل کا ذکر کرنے والے، نمازیں ان سے پڑھوانے والے جن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان پر نماز پڑھ نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ مالک فرماتا ہے ہم نے نماز ہر ایک پر فرض نہیں کی ہے، ہم نے تو صرف اس ایماندار کے اوپر جس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے بالکل خالص ہے اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمانداروں سچے تم پر روزہ فرض کیا ہے، ہم نے ہر ایک کو مکلف نہیں بنایا ہے، ان کے لیے دوسرے جو ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔